بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں۔ جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ سب کو، ہمارے ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے بیٹھے تمام ناظرین کو۔ ٹرانسمیشن تو جاری ہے، میں ترجمے کے وقت حاضر ہوا تھا لیکن باقاعدہ طور پر آپ لوگوں سے بات نہیں ہو سکی، تو سب کو السلام علیکم۔ آپ سب کو السلام علیکم، بہت بہت شکریہ یہاں تشریف آوری کا۔ آج آپ لوگ زیادہ تعداد میں موجود ہیں تو ہمارے حوصلے زیادہ بلند ہیں، ہماری زیادہ حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں، بلکہ میں باہر بھی دیکھ رہا تھا، باہر بھی لوگ موجود ہیں کہ آپ لوگ سب یہاں پر موجود ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کی تشریف آوری کا۔ ہمارا یہ سیگمنٹ ہوتا ہے شان علم کے نام سے، افطار میں بھی ہوتا ہے، سحر میں بھی ہوتا ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ سحر میں جو ہمارا شان علم ہوتا ہے، کوئز کا مقابلہ، اس میں پاکستان کی مختلف درسگاہوں سے مختلف ٹیمز ہوتی ہیں۔ ہم یکم رمضان المبارک سے یہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ آج ظاہر سوالات کچھ ہم آج کی نسبت سے بھی کریں گے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ یکم رمضان المبارک سے جو جو ٹیم اس مقابلے میں حصہ لیتی رہی ہے، اب ہم کوالیفائنگ راؤنڈ میں داخل ہو گئے، تو یہ تینوں ٹیمز اپنے اپنے دنوں کی فائنلسٹ، اپنے اپنے دنوں کی ونرز ٹیم ہیں۔ آج ان تینوں کے درمیان مقابلہ ہوگا اور اگلے 14 سے 15 منٹ میں فیصلہ ہو جائے گا کہ ان تین میں سے بھی دو کو آج ہمیں معذرت کے ساتھ گھر بھیجنا ہوگا، اور ایک ٹیم ہوگی جو کہ فائنل کے لیے، اگلے راؤنڈ کے لیے، یعنی کہ جے ڈاٹ کی کار کے لیے کوالیفائی کرے گی انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کو رولز اینڈ ریگولیشنز معلوم ہے سب کو، بزرز آپ لوگ اپنے چیک کر لیجئے ایک دفعہ۔ 2 راؤنڈز ہیں، پہلا راؤنڈ بزر راؤنڈ، دوسرا راؤنڈ ریپڈ فائر راؤنڈ۔ پہلے راؤنڈ میں صحیح جواب پر 10 نمبرز ایڈ ہوں گے، غلط جواب میں 10 نمبرز مائنس ہو جائیں گے۔ بزر بجا کے ایک لمحے کو رک جائیے گا، پھر ہم بتائیں گے کس نے پہلے بزر بجایا وہ جواب دے۔ اور آپ لوگوں سے میری بس وہی گزارش، کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر میں رسماً دہرا رہا ہوں کہ پلیز جواب اگر ممکن ہے کہ یہاں سے جواب نہ ہو اور آپ لوگوں کو جواب آتا ہو، پلیز اس وقت ذرا خاموشی رکھیے گا، تاکہ یہ نہ ہو کہ جواب دینے کی وجہ سے کسی کی حوصلہ افزائی ہو جائے، یعنی کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے، حوصلہ افزائی کہہ رہا ہوں میں۔ اور یہاں پر یہ اگر تاثر گیا جج صاحبان کو کہ کوئی بھی جواب آڈینس کی مدد سے دیا گیا ہے، تو جج صاحبان کو یہ رائٹ ہوگا کہ یا تو وہ جواب کینسل کر دیں یا اس پہ مائنس بھی کر دیں۔ تو یہ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ ذرا اس معاملے میں ذرا کیئرفل ہیں۔ چلے جی باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ 3 ٹیمز ہیں۔ یہاں ہمارے ساتھ NED یونیورسٹی کے محمد سنان صاحب اور علی احمد صاحب موجود ہیں، NED یونیورسٹی کی، میرے دائیں ہاتھ پہ، میں معذرت چاہتا ہوں۔ ٹیم B ہمارے ساتھ ہے، اس میں ہے ہما اور راشد الدین صاحب، آپ کا تعلق سر سید یونیورسٹی اور کراچی یونیورسٹی سے، اور پھر NED یونیورسٹی کے ہمارے ورچوئل یونیورسٹی کے ہمارے دوست محمد ابراہیم اور سہیل احمد صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ چلے جی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سوال آج ہی کی مناسبت سے، حضرت علی کا لقب ہے فاتح خیبر، ٹھیک؟ غزوہ خیبر میں حضرت علی نے کس مشہور و معروف پہلوان کو واصل جہنم کیا تھا؟ غزوہ خیبر حضرت علی نے کون سے مشہور و معروف پہلوان کو واصل؟ یہ تو بڑا آسان سوال ہے، شاید ان میں سے بہت سو کو آتا ہوگا۔ چلیں ہم کم سے کم کاؤنٹ ڈاؤن تو کر سکتے ہیں، 5 تک ہم گنیں گے، ان کو جواب دینا ہوگا۔ 5 چوائس دے دو، چوائس دے دوں تاکہ یہ تو انفارمیشن پہنچنی چاہیے لوگوں تک۔ چلیں ہاں ٹھیک ہے، چوائس دے دیتا ہوں۔ مرحب کو کیا تھا یا عمر بن عبدوت کو کیا تھا؟ اب بتا دیں جی۔ عمر بن نہیں، آپ کا جواب ہو گیا، اس کو خندق میں کیا، اس کو غزوہ خندق میں، جنگ خندق میں عمر بن عبدوت کو واصل جہنم کیا تھا۔ خیبر میں آپ مرحب یا اگر انتر بھی کہہ دیتے تو ہم جواب صحیح مان لیتے، آپ کا جواب ہو گیا غلط۔ یہ میرا اگلا سوال تھا، آپ نے بتا دیا کہ خندق میں کس کو کیا تھا، ٹھیک۔ اچھا جی، حضرت علی کو 19 رمضان المبارک کی صبح ضربت لگی، کس جگہ پر؟ یعنی کہ آپ کو یہ تو چلے میں اس کو اور آسان کرتا ہوں، آپ سب جانتے ہیں کہ مسجد میں لگی، ٹھیک؟ وہ مسجد کس نام سے مشہور ہے؟ مسجد کنہوں نے بجایا پہلے بزر بتائیے گا بھائی مجھے، یہ کارنر جی۔ کوفہ میں واقع ہے وہ مسجد، کوفے میں واقع ہے مسجد، اور مسجد بھی مسجد کوفہ کے عنوان سے ہی جانی جاتی ہے۔ ٹھیک مان لیا جائے جواب؟ ٹھیک مان لیا جائے جی جواب؟ چلے جی بالکل ٹھیک ہے آپ کا جواب، صحیح۔ اچھا جی، حضرت علی کے دور خلافت کے دوران اسلامی سلطنت کا دارالخلافہ، جب حضرت علی خلیفہ تھے اس دوران اسلامی سلطنت کا دارالخلافہ کون سا شہر تھا؟ جی مدینہ منورہ۔ ارے کیا کر دیا بھائی، اور یہ کہتے ہی فوراً سے آپ کی اسکرین پر بھی -10 نمودار ہونے لگا۔ اس کا بھی جواب تھا کوفہ۔ حضرت علی کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کا دارالخلافہ تھا کوفہ۔
بہت ہی آسان سوال ہے اگلا. کوفہ کس ملک کا شہر ہے؟ جی عراق. عراق کا شہر ہے. بالکل ٹھیک, زبردست, ٹھیک. سلو اینڈ اسٹڈی جا رہے ہیں یہ دونوں. ہاں. کوفے میں حضرت علی کو شہید کیا گیا. یہ بتائیے کہ حضرت علی کا روضہ مبارک کس مڈل مڈل جی نجف میں عراق. نجف اشرف عراق میں حضرت علی کا روضہ مبارک. بالکل ٹھیک, صحیح. حضرت علی کو باب العلم کہتے ہیں. باب العلم سے مراد کیا ہے؟ آسان ترین سوال. جی علم کا دروازہ. باب العلم, باب یعنی کہ دروازہ, علم علم کا دروازہ. بالکل ٹھیک, گڈ. غزوہ خیبر, حضرت علی نے جس قلعے کا دروازہ اکھاڑ کے پھینکا تھا اس قلعے کا نام کیا تھا؟ آپ نے بجایا کہ انہوں نے بجایا؟ مڈل. جی قلعہ قیموس. قلعہ قموس. جواب بالکل ٹھیک ہے, زبردست. بہت ہی آسان سوال میرا اگلا سوال. حضرت علی کی تلوار کا, ایک منٹ, لیفٹ جی ذوالفقار. بالکل ٹھیک. اگلا سوال بھی بہت ہی آسان, مکمل کیجئے. شاہ مرداں. مدد خدا. جی شاہ مردہ مدد خدا. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ لو, وہ شیر تھا. یہ تو بہت ہی آسان تھا. کیا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ شاہ مرداں قوت لا فتح لا سیف. یہ تو بہت ہی آسان تھا, اس پر تو کوئی معافی دینے کی بھی گنجائش نہیں ہے نا جنید جمشید صاحب؟ اس پہ نہیں, اس پہ تو نہیں ہے. چلیں جی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ غار ثور میں پناہ لی تو غار کے منہ پر کفار کو دھوکہ دینے کے لیے کون سے جانور نے؟ جی مکڑی نے جالا بنا تھا. بالکل ٹھیک ہے, جواب صحیح. اگلا سوال بھی اسی سے متعلق کر لیتا ہوں. ایک جانور نے انڈے بھی دیے تھے. جی کبوتر. بالکل ٹھیک, صحیح. وہ 10 آ گئے واپس. یہ دیکھیں, ہو گئے 2 سوالات میں سارا مینج ہو گیا. اچھا جی, اب کچھ اور سوالات. چلیں, ہاں, شعر مکمل کریں. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, نعتیہ شعر. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, میں آگے پڑھ رہا ہوں شعر, بہت آسان کر رہا ہوں میں. چلو ختم کر دو وسیم بھائی کے پڑھتے پڑھتے جو جہاں بزر بچ گیا. ٹھیک ہے. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں سوائے مصطفیٰ کے بعد. کیا بولا ہے نا؟ سوائے مصطفیٰ کے بعد. یہ تو آپ نے بہت, یہ تو تم نے عجیب ہی کر دیا. تو میں سب کے کیا, یہ تو میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. یقیناً آپ کے ذہن میں بات وہی ہوگی, لیکن یہ کہ یہ بہت خطرناک مسٹیک ہے. اس پر تو یہ محرم سے مجرم کر دیا آپ نے. 8 منٹ ہو گئے. ٹھیک ہے. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. غلط ہو گیا آپ کا جواب. غزوہ خیبر, حضرت علی کی آنکھ میں تکلیف تھی, بتائیے وہ تکلیف ٹھیک کیسے ہوئی؟ یہ تو پتہ ہونا چاہیے, آڈینس کو بھی پتا ہے. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن لگانے سے. جزاک اللہ. اس پر تو سب مل کر ایک دفعہ جزاک اللہ کہتے ہیں, سبحان اللہ کہتے ہیں. کیا بات ہے. حضرت علی کی کنیت ابو تراب. ابو تراب کے معنی کیا ہیں؟ جی ابو تراب مٹی والے. مٹی صحیح ہے, مٹی سے یہ بھی ٹھیک ہے. وسیم تراب یعنی مٹی. ابو تراب مٹی کا باپ. ٹھیک مان لیتے ہیں جواب. ٹھیک. اچھا جی, آخری ذرا 1-2 سوالات کچھ ویسے کر لیتے ہیں ہم. یہ بتائیں, ایک سوال ہے, اگر چاند پر کھڑے ہو کر, ٹھیک ہے, چاند پر کھڑے ہو کر اگر آپ زمین کی طرف دیکھنا چاہیں, ٹھیک ہے, آپ امیجن کیجئے کہ انسان ہے وہ چاند پر کھڑا ہے, اب وہ زمین کی طرف دیکھنا چاہتا ہے تو وہ کس سمت میں دیکھے گا, کس ڈائریکشن میں دیکھے گا؟ اوپر نیچے دائیں بائیں کدھر دیکھے گا؟ کنہوں نے بجایا بدر پہلے؟ یہ سب سے لیفٹ, سب سے لیفٹ. انہوں نے سب نے بجانا شروع کر دیا. جی اوپر دیکھے گا. چاند پر کھڑے ہو کر اگر آپ زمین کی طرف دیکھنا چاہیں گے تو آپ
اوپر دیکھیں گے. جواب بالکل درست ہے, زبردست, ویل ڈن. گڈ. میڈیکل سائنس کے مطابق مرنے کے بعد انسان کی کون سی وہ حص ہے, حص, حواس خمسہ, حص, ٹھیک ہے, کون سی وہ حص ہے جو سب سے زیادہ دیر تک کام, مڈل, جی, سننے کی حص سب سے زیادہ دیر تک کام کرتی رہتی ہے. بالکل ٹھیک, جی جی بالکل ٹھیک. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم رسالت پہ لاکھوں سلام. یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا, ایمان کی حرارت میں اضافہ کر دینے والا یہ مشہور ترین نعتیہ سلام کس نے لکھا, کس نے لکھا؟ بزر بجا دیا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نے. بالکل ٹھیک. سبحان, اس بات پر بھی سب مل کر ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیں تو ماشاءاللہ. اچھا جی چلیں, میرا جی چاہ رہا ہے, یہ فارمیٹ میں نہیں ہے لیکن پہلا راؤنڈ تو ہو گیا ختم. اگر آپ لوگ تینوں اس پہ ایگری کریں اور آپ ایگری کریں, میرا دل چاہ رہا ہے آج کی شب کی مناسبت سے, آج حضرت علی کی یوم شہادت ہے, آج عاشق مصطفیٰ کی شب شہادت ہے, غلام مصطفیٰ کی شب شہادت ہے. اگر ہم اس میں کوئی نیگیٹو مارکنگ نہ کریں لیکن تینوں ٹیموں سے ایک ایک یا تو قطع یعنی پڑھ کر یا پھر ترنم میں یا پھر ویسے ایک نعتیہ شعر سن لیں اور جس کا سب سے اچھا لگے اس کو 10 نمبر دے دیں. تو یہ کیسی تجویز ہے؟ اس پر کوئی اعتراض تو نہیں آپ کو؟ واہ 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 واہ, کیا خیال ہے نا؟ نعت کا کوئی شعر سنا سکتے ہیں ترنم میں, ترنم. اور یہ وہی مجھے امجد صابری کی بات یاد آ رہی ہے, وہ کہتے تھے بھائی یہ عشق کا معاملہ ہے, یہ یہاں سے نہیں, یہ دل سے پڑھا جاتا ہے. تو کوئی ہمیں ایسا مسئلہ نہیں ہے, پڑھ دو جی. اس پہ کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی. آڈینس نے جس پر زیادہ باواز بلند سبحان اللہ کہہ دیا ہم ان کو 10 نمبر دے دیں گے, ٹھیک ہے نا؟ پہلے تینوں سے سن لیں گے, پھر باری باری میں آپ لوگوں سے پوچھ لوں گا, ٹھیک ہے؟ آپ سے شروع کریں, کیجئے بسم اللہ. جی 2 لائنیں سناتے ہیں صرف. تاجدار حرم, تاجدار حرم ہو نگاہ کرم, ہو کرم تاجدار حرم, تاجدار حرم. مہکشو آؤ مدینے چلے, مہکشو آؤ مدینے چلے, دست ساقی کوثر سے پینے چلے. یاد رکھو اگر, سب شامل ہو جائیں, یاد رکھو اگر اٹھ گئی کہ نظر وہ نظر, یاد رکھو اگر اٹھ گئی کہ نظر, جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے. تاجدار سبحان اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. جی ٹیم بی, اچھا مائک سے تھوڑا سا دور رہیے گا تاکہ آپ کی آواز پڑے نا. جی. ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی, سبحان اللہ. ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے, سبحان اللہ. جی اب پتہ نہیں ان کو آپ کی نعت اچھی لگی کہ نہیں. والے منظور دعا کرنا, جب وقت ندا آئے دیدار عطا کرنا. اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا, یا در پہ بلا لینا, یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا, جب وقت نظر آئے دیدار عطا کر. جزاک اللہ, جزاک اللہ, سبحان اللہ, لطف آ گیا بھائی. اب یہ صرف ویسے تو یہ نیتوں کا معاملہ ہوتا ہے بھائی, لیکن ہم صرف ایک مقابلے کی غرض سے اب آپ لوگ بتائیں گے سبحان اللہ کہہ کر کہ ہم نے 10 نمبرز کن کو دینا ہے. جن کے خیال میں جنہوں نے سب سے آخر میں پڑھا, جنہوں نے درمیان میں پڑھا
اور جنہوں نے سب سے پہلے پڑھا یہ تو پھر ادھر ہی چلے میری رائے کے برخلاف. ویسے اگر میں مجھ سے پوچھا تو میں ان کو دیتا. اچھا لیکن آڈینس کی رائے ہے. لیکن میں آج مجھے یقین ہو گیا کہ آڈینس کبھی غلط نہیں ہوتی. اچھا ہاں اس میرے پیارے بھائی نے ماشاءاللہ رج کے بے سرا پڑھا ہے یہ جو لیفٹ پہ تھا, ٹھیک ہے نا, اور ایک ہی شعر کے اندر اس نے 3 4 کیز بدلتا ہوا گیا یہ. لیکن یہ کیونکہ کلام خوبصورت تھا, ان کی آواز اچھی نہیں تھی, لیکن وہ سر میں پڑ گئے جو سب سے رائٹ والے تھے. بیچ والے بھائی صاحب ٹھیک ہوا ہے فیصلہ, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل بہت اچھا فیصلہ ہوا ہے. عوام نے جو کہا ہے آج یقین ہو گیا عوام جو ہے بیوقوف نہیں. لیکن ایک بات ہے کہ ان لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آج شہادت علی کے موقع پر تاخرات میں شب کیا کہتے ہیں شب قدر بھی ایک طرح سے اگر کہا جائے تو ایسے موقع پر آپ کو آج سعادت نصیب ہوئی. الحمدللہ ماشاءاللہ یہ آپ کی سعادت. چلیں مبارک. آپ کے ہو گئے 10 نمبرز ایڈ. اب ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اس لیے ہم آخری راؤنڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں. کوئکلی آپ سے آغاز کروں گا جو ہماری بیچ کی ٹیم ہے, ٹھیک ہے. 40 سیکنڈ ہوں گی. آڈینس آپ لوگوں سے وہی گزارش ہے خاص طور پہ اس راؤنڈ میں کہ پلیز ان 40 سیکنڈ میں پن ڈراپ سائلنس, ورنہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ شامل ہوں. ان 40 سیکنڈ میں خاموشی, ٹھیک ہے جی. سوالات کرتا رہوں گا. صحیح جواب پر 10 نمبر, غلط جواب پر کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے. جب تک آپ جواب نہیں دیں گے یا پاس نہیں کہیں گے میں اگلے سوال کی طرف نہیں بڑھوں گا. 40 سیکنڈ ہوں گے آپ کے پاس اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. دنیا کی سب سے پہلی ریل گاڑی کا موجد کون تھا؟ جارج اسٹیفن یا ایڈورڈ سنوڈن؟ ایڈورڈ سنوڈن. غلط. کس جانور کو مغرب میں دانشمند مشرق میں بیوقوف خیال کیا جاتا ہے؟ الو. بالکل ٹھیک. دنیا میں سب سے پہلا ٹیلی ویژن کا کامیاب تجربہ کس سال ہوا؟ 1930 کے 1925؟ 1925. بالکل ٹھیک. قلعہ خیبر کن صحابی رسول کے ہاتھوں فتح ہوا؟ حضرت علی. بالکل ٹھیک. موجودہ پاکستان کے تمام صوبوں کو ملا کر 1 یونٹ کا قیام کس سن میں عمل میں آیا؟ 55 یا 48؟ 48. غلط. نوابوں کا شہر بھارت کے کس شہر کو کہتے ہیں؟ لکھنؤ. بالکل ٹھیک. فارس کس ملک کا پرانا نام ہے؟ ایران. بالکل ٹھیک. انسانی زبان کتنے قسم کے ذائقے چکھ سکتی ہے؟ 6. 4. چلیں لیکن آپ اچھا کھیلیں, اچھا کھیلیں. اب دیکھتے ہیں مقابلے میں واپس آیا نہیں تو وقت بتائے گا. اگلے 40 سیکنڈ میں جناب آپ کے, اور آپ کا بھی وقت شروع ہوتا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان؟ پاس. چائنیز. کن خلیفہ راشد نے گھوڑوں پر زکوٰۃ عائد کی تھی؟ پاس. حضرت عمر فاروق. پاکستان کی کون سی علاقائی زبان سب سے زیادہ بولی جاتی ہے؟ پنجابی. بالکل ٹھیک. پاکستان کے کن 2 صوبوں کی سرحدیں سمندر سے ملتی ہیں؟ بلوچستان اور سندھ. بالکل ٹھیک. کس پالتو جانور کو غریب کی گائے کہا جاتا ہے؟ پاس. بکری کو کہا جاتا ہے. لیبیا کا مرد آہن کس فوجی ڈکٹیٹر کو کہا جاتا ہے؟ پاس. قذافی. فتویٰ دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مفتی. بالکل ٹھیک. پاکستان کے آئین کے مطابق صدر پاکستان کی عہدے کی میعاد کتنی ہوتی ہے؟ 5 سال. بالکل ٹھیک. جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جائے شاعری کی صنف میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ حمد. پینگوئن کس رفتار سے اڑتا ہے؟ پاس. نہیں اڑتا. نہیں اڑتا. اچھا ٹھیک ہے. ویل ڈن. ہاں اچھا کھیلیں. یا آپ ہیں یا آپ ہیں. ان کے آخری جواب کے بعد آپ مقابلے سے آؤٹ ہو گئے جو ہماری بیچ کی ٹیم. ٹھیک ہے جی. اب اس مقابلے میں یا آپ جیتیں گے یا آپ جیتیں گے. اگلے 40 سیکنڈ فیصلہ کریں گے کہ جے ڈاٹ کی کار کے لیے کون کوالیفائی کر رہا ہے. آپ لوگوں سے وہی گزارش, خاموشی بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے رکھی ہوئی ہے, اور آپ کا باقاعدہ وقت شروع ہوتا ہے. ابو ریحان محمد بن احمد تاریخ میں کس نام سے مشہور ہے؟ پاس. بیرونی. بچوں کی مشہور نظم ٹوٹ بٹوٹ کس نے لکھی؟ پاس. صوفی غلام. مرجان کیا چیز ہے؟ مرجان کیا چیز ہے؟ پاس. قیمتی پتھر. مشہور محاورہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی کھو بیٹھا. بالکل ٹھیک. جی ٹی روڈ سے مراد؟ جی ٹی. پاس. گرینڈ ٹرنک روڈ. اردو کے کس شاعر کے خطوط مشہور ہیں؟ غالب. بالکل ٹھیک. مشہور شاعر درد کا پورا نام بتائیں. پاس. ارے میر درد. جاوا نامی جزیرہ کس ملک میں واقع ہے؟ انڈونیشیا. بالکل ٹھیک. اقوام متحدہ کے پرچم کا رنگ کیا ہے؟ کوئی پرچم نہیں ہے. نیلا ہے. ایف آئی اے کن الفاظ کا مخفف ہے؟ فیڈرل انویسٹیگیشن فیڈرل انویسٹیگیشن اتھارٹی. کیا بولا آخر میں؟ اتھارٹی. نہیں ایجنسی. اچھا بھائی آپ کا اگر یہ جواب صحیح ہو جاتا تو آپ مقابلہ جیت جاتے ہیں. اتھارٹی کہا آپ نے, یہ ایجنسی ہے. اب مقابلہ ہو گیا برابر آپ دونوں کے درمیان. ٹھیک ہے جی. بزرز پہ آپ دونوں کا ہاتھ ہوگا. سوال یہاں سے کیا جائے گا. میں پوچھوں گا. جنید بھائی سوال کریں گے لیکن رول سن لیں. جس نے بزر بجا دیا جواب وہی دے گا. بزر بجا کے صحیح جواب دیا وہ بندہ جیت جائے گا.
بزر بجا کے غلط جواب دیا تو اگلا بندہ جیت جائے گا. چونکہ جب آپ بزر بجا کے غلط جواب دیں گے تو آپ کے -10 ہو جائیں گے, تو آپ اگلے بندے سے 10 نمبر پیچھے چلیں گے. یہ رول یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. جہاں آپ نے بزر بجا دیا, جنید بھائی خاموش, اس کے بعد ٹھیک ہے, جے ڈاٹ کی کار کے لیے جے ڈاٹ کا سوال اس لیے ٹھیک ہے جی کریں, اور بزر بجا کے خاموش رہیے گا, ہم بتائیں گے کس نے پہلے بجایا. ٹھیک ہے. علی کا مطلب کیا ہے؟ شیر, بہادر, شیر. ہے نہ, علی کا مطلب شیر نہیں ہے. لو وہ جواب دیے بغیر جیت گئے. شیر کے لیے وہ تو اسد ہے. اسد ہے نا, اسد اللہ تھا ان کا نام. شاید آپ اس سے میرے ذہن میں نہیں آ رہا. سر اس کا نام ہے, صحیح مطلب پتا ہے. ہاں بیٹا آپ بتائیے. علی کا مطلب ہے بلند, اعلیٰ. ہائے ہائے ہائے, مجھے لگا کہ اس جواب پہ تو میرا تو خیال تھا کہ یہ ہو ہی نہیں جس نے گھنٹی, اس لیے اتنا آسان پوچھا تھا. اور آپ کا نام کیا ہے؟ کس نے غلط جواب دیا؟ نام بتاؤ اپنا, نام تو بتاؤ. علی نے. یار ہو گیا نا عجیب معاملہ, کیا کریں. بہرحال جناب مقابلہ ہے, ہمیں ایک ٹیم کو فائنل کرنا تھا, اور بالآخر حالانکہ 10 نمبر آپ کو اضافی نعت کے بھی مل گئے تھے, اس کے باوجود اچھا مقابلہ, بہت زبردست مقابلہ. پوائنٹ ٹیبلز اس بات کے گواہ ہیں, لیکن آخر میں آپ کے 70 نمبرز, آپ کے بھی 70 نمبرز, 80 نمبرز کے ساتھ آج کا مقابلہ ہماری یہ ٹیم جیت گئی ہے, اور جے ڈاٹ کی کار کے لیے انہوں نے کوالیفائی کیا ہے. ایک وقفے کے بعد خصوصی نشریات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان تواریخ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے خصوصی طور پر نسبت حاصل ہے, تو چند کلمات اس عظیم ترین ہستی کے سلسلے میں کہنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں, جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ازل سے ہی فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. مولا کا مطلب مددگار, معین, دیکھ بھال کرنے والا, کفالت کرنے والا. تو یہ بہت بڑا مقام و مرتبہ سرکار نے بیان فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں, آپ تمام عالمین کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. تو ذرا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات کی وسعت ملاحظہ فرمائے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی وسعت ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت اور آپ کا مولا ہونا بھی وہیں تک ہے. یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ, میں علی سے محبت رکھتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرما, اور جو علی سے بغض رکھے تو اس سے دشمنی فرما. تو گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب بننے کے سلسلے میں انتہائی معاون عمل ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی دعا اپنی زبان سے ارشاد فرما دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا سے آپ کو نہیں روکتا, تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ضرور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی. آپ وہ صحابی ہیں جن کو کچھ ایسے شرف حاصل ہیں کہ پوری کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی آپ کا ہمسر نہیں ہو سکتا, یکتا. نمبر 1
آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تراب کا لقب ارشاد فرمایا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی مسئلہ ہوا گھر میں جیسے عموماً ہو جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لے گئے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملہ عرض کیا تو سرکار بنفس نفیس خود مسجد میں تشریف لے گئے، جا کر دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر سو رہے ہیں اور آپ کے جسم اقدس پر مٹی لگ گئی ہے، تو سرکار مٹی جھاڑتے جاتے تھے اور فرماتے تھے قم ابا تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو جائیے۔ یہ یاد رکھیں کہ ابو کی نسبت، لفظ ابو کی جب اولاد کی طرف ہو تو ترجمہ باپ ہوتا ہے، اور جب اس کی نسبت کسی خاص تعلق کی وجہ سے ہو، اولاد کی طرف نہ ہو، خاص تعلق کی وجہ سے، تو اس کا معنی ہوتا ہے والا۔ ابو تراب مٹی والا، ابو ہریرہ بلی والے۔ تو سرکار نے یہ ایسا لقب دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی مجھے علی کہہ کے پکارتا ہے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا کوئی مجھے ابو تراب کہہ کر پکارے تو میں خوش ہوتا ہوں، اس لیے کہ یہ لفظ مجھے سرکار نے عنایت فرمایا۔ یہ وہ صحابی ہیں جو 7 سال کی عمر میں سب سے پہلے بچوں میں اسلام لانے کا شرف حاصل کرتے ہیں، کوئی اس کے میں آپ کا ثانی نہیں ہے۔ سرکار نے تبلیغ فرمائی، اہل خاندان موجود ہیں، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، سرکار نے دعوت دی کہ قبول کریں، سب خاموش، حضرت علی کھڑے ہو گئے، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا آپ بیٹھیں، آپ چھوٹے ہیں، پھر تبلیغ فرمائی، پھر ترغیب دی، پھر سب خاموش، حضرت علی کھڑی ہو گئے، یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا آپ بیٹھیں، تیسری مرتبہ تبلیغ اور ترغیب فرمائی، سب خاموش، حضرت علی پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی اور آپ کو بیت اسلام فرمائی اور اسلام میں داخل فرمایا۔ یہاں سے فقہا نے مسئلہ نکالا کہ 7 سال کے بچے کا اسلام معتبر ہے، اگر 7 سال کا کافر بچہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ مسلمان ہے، اگر فوراً انتقال کر جائے تو اس کو غسل دیا جائے گا، نماز جنازہ پڑھی جائے گی، کفن دیا جائے گا اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ ایک یکتا شرف آپ کو یہ حاصل کہ جب سرکار ہجرت فرما رہے ہیں تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ اپنے بستر پر سلایا، حالانکہ سرکار جانتے ہیں کہ آج آپ کے مکان کا محاصرہ ہوگا، کفار تلوار لے کر کھڑے ہوں گے۔ سرکار سورہ یاسین پڑھتے ہوئے فجر سے پہلے نکلے، کفار کے درمیان سے ہوتے ہوئے چلے گئے، ان کو نظر ہی نہ آئے، حضرت علی بستر پر سو رہے ہیں، اور سرکار نے ایک جملہ فرمایا تھا، علی میں آپ کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور کچھ امانتیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ صبح یہ امانتیں ان کے مستحقین کے حوالے کر کے مدینہ تشریف لے آئیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہر رات بڑی بے چین نیند کے اور بے قرار نیند کے ساتھ سویا کرتا تھا کہ نہ معلوم مجھے صبح ملے یا نہ ملے، لیکن اس رات میں بہت ہی پرسکون سویا، اس لیے کہ مجھے یقین تھا کہ مجھے آج کی صبح ضرور ملے گی، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی صبح یہ سب امانتیں لوگوں کے حوالے کریں گے۔ پھر غزوہ خیبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مسلسل حملہ کر رہے ہیں، قلعہ خیبر فتح ہی نہیں ہو رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا صبح علم یعنی جھنڈا اس شخص کو دیا جائے گا جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول راضی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔ اب آپ سوچئے جب اتنا بڑا لیڈر، اتنا اللہ تعالیٰ کا محبوب نبی یہ اعلان فرمائے اور صحابہ جانتے تھے کہ تاریخ مرتب ہو رہی ہے، تو وہ رات کتنی بے چینی کے ساتھ گزری ہوگی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سب غور و غوص کر رہے تھے کہ صبح وہ کون خوش نصیب ہوگا جس کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا یا علم مرحمت فرمائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ پہ فتح عطا فرمائے گا۔ جب صبح سب بیٹھ گئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف دیکھا تو حضرت علی نظر نہ آئے۔ سرکار نے فرمایا علی کہاں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں تھوڑی سی بیماری ہے، آشوب چشم ہو گیا تھا، تو آپ کو بیماری ہے، آپ تشریف نہیں لا سکیں۔ سرکار نے فرمایا ان کو بلاؤ۔ حضرت علی آئے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اقدس ان کی آنکھوں پر لگایا۔ روایت میں آتا ہے حضرت علی فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں اور خدا کی قسم پہ مرتے وقت تک کبھی دکھنے میں نہ آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سرکار نے علم دیا اور صبح یہ کامیاب ہوئے۔ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کو سننے کے بعد ہمیں اپنے ذہن میں آپ کی ایک عظمت کو بٹھانا چاہیے، اور صرف ایک قول پر اپنا بیان ختم کرتا ہوں کہ اہل بیت محبت، اہل بیت اطہار کی آپس کی محبت دیکھیں۔ کسی نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کویسچن کیا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب کون تھی؟
فرمایا عائشہ. پوچھا مردوں میں کون؟ فرمایا ان کے والد. کسی نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ سرکار کو عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا فاطمہ. کہا مردوں میں کون ہے؟ فرمایا ان کے شوہر علی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمایا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. واہ سبحان اللہ. ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے